مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا. اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے. پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز. یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پڑخ چڑھ جائیں، آگ لگ جائے. اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ. یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا. تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں. لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے سری نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے. یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا. لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے. اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں اعلی حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ. اللہ اکبر. اور حضور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے. کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. عبد تھے نا، معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. آواز آئی محبوب آگے بڑھیے. حضور نے ایک قدم اٹھایا. اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا. ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے. اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی. پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا. اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے. اللہ اکبر. اور پھر آواز آتی گئی بڑھ اے محمد کریم ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے. پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولابے. اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے. کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سری ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا. سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے. جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا.
ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. اچھا سیر کروائی کیوں؟ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی. تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں. تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں. اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے. اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں. حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں. بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی. تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا. تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھ. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے. مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے. اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے
انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار ماکولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے. اور دوسری جانب جنت میں حضور نے ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں. ایک شخص کو دیکھا جو نور عرش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے. اللہ اکبر. تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی 3 خوبیاں بیان کی. ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت نظارے دیکھے، جنت دوزخ کو مشاہدہ کیا. حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی. پہلے آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پہ دیگر حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ. اللہ اکبر. سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں. اللہ اکبر. خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا. ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں. رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں. جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے. تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. پہم اسرار ہوتا ہے بار بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی. جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوگا. تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا. علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نسبیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ معلق بھی ممکن ہوتا ہے. گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی، اور اس کا بھی عکس، پرتو، ظل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا. طور جلنے لگا. خر موسیٰ سائے کا قرآن بتاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا. اللہ اکبر. جلووں کی تاب نہیں لا سکے، لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا، ایک جھلک تو پڑی تھی. امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا
کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آ گئی، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ توانائی آ گئی کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے معراج کیا تھا، یہ خواب دیکھی تھی، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے، وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، ان آنکھوں سے، اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں۔ تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندھیائی نہیں اور حد ادب گزری نہیں، تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا۔ جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا، اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چندھیائی نہیں، حد ادب سے گزری نہیں، تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے کافی قوی غذا ہوگی اور روح کو سرشار رکھے گی، اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا، دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا، تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہی ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل نے ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی۔ اللہ اکبر، صرف دیکھا ہی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ نجم اٹھاتے ہیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہاں باتیں بھی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، اب ساری توجہ ادھر ہوگی، کیا بات ہوئی، اعلامیہ کیا جاری ہوا، یہ مرکزی نقطہ ہے نا، ملاقات ہوئی ہے، اب کان کھڑے ہو گئے، پھر کوئی بات بھی ہوئی، جواب آیا ہاں ہوئی، فَأَوْحَىٰ، ہاں بات ہوئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی۔ اب سماعتیں رک گئیں، سانسیں بھی رک گئیں، اب سنیں تو صحیح کیا بات ہوئی، اب سنو کیا بات ہوئی، اور اس بات پہ بات ہی ختم ہے۔ کیا لفظ ہیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے، قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی، کان کھڑے ہو گئے، سماعتیں رک گئیں، سانسیں رک گئیں، کیا بات ہوئی، جواب آیا ما اوہا، تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی، کرنے والے نے کی، سننے والے نے سنی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے عبد خاص سے پھر کوئی بات کی، کان رکے، جواب آیا ما اوہا، جو بھی ہوئی، جو بھی ہوئی کرنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ سی راز معراج محبتاں دا، نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ضرور، اللہ اکبر، لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہگاروں کی بخشش کا پیکج ضرور تھا۔
اس میں گناہگاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو, اسی لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں معراج کی شب, کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہگاروں کی نجات کی ضمانت اپنے رب سے لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ شان عطا کی, وہ رفعت نصیب ہوئی, وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. ایک شب کا محفل معراج کیا, ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں, ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں. حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو, اس لیے کہ ہماری بخشش کی ضمانت اسی دہلیز سے ہوئی, اسی چوکھٹ سے ہوئی. یہ سارے اجالے, یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں, یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے.